المقررین، رئیس المتکلمین، امام الخطباء حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبد الرزاق صاحب ساجد، فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، خطیب اعظم فیصل آباد، محترم جناب پروفیسر حافظ عبد الرزاق صاحب ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ احباب ذی وقار، آپ نے میرے بارے میں کافی سارے کلمات کے ساتھ تعریف سنی۔ تعریف ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن تعریفوں کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ تعریف کو رب کے ساتھ جوڑ کے کیا جائے تو نعمت ہے، ہٹ کے کیا جائے تو اس سے بڑی زحمت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب کوئی تعریف یوں کرتا تو کہا کرتے تھے، اللہم لا تأخذنی فیما یقولون، اللہ دنیا میرے بارے میں جو کہہ رہی ہے مجھے اس بارے میں نہ پکڑنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، لیکن اللہ میرے بارے میں وہ جو گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے اچھا کر دے۔ حضرات، بات تعریف کی چلی ہے تو احباب نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ عنوان موڑ امن آباد کے گھروں کے اندر کی کہانی ہے۔ معلوم نہیں آپ اپنے زخم دیکھ پائیں گے اور پھر زخموں کے لیے مرہم لے پائیں گے، سنبھال پائیں گے، یا گھاؤ پہلے سے گہرے ہو جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا جڑا زخم تے پٹی نہ بن سکے انہوں کھول کے زخم وخامنا کی۔ بہرحال آپ لوگوں نے زخم دکھایا ہے، معلوم نہیں پٹی شٹی باندھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر کہیں پہ درد محسوس ہو تو سی کیجئے گا، میں وہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر پٹی باندھتے ہوئے آپ کو سکون محسوس ہوا تو میں چہروں سے پڑھ لیا کرتا ہوں، کیونکہ ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے، بشرطے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ بات جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جہاں پر بوجھ محسوس ہوا میں بوجھ ہلکا کر دوں گا، کیونکہ نہ زیادہ ٹائم لگانے کی چاہت ہے، نہ آپ کو یوں بٹھائے رکھنے کی تمنا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب واپس گھر لوٹیں گے تو آپ ایسے نہیں ہوں گے جیسے اب بیٹھے ہیں۔ دنیا بنانے والے نے عجیب اصول بنایا ہے، اور جو بنایا ہے اچھا بنایا ہے۔ اصول یہ بنایا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں اور اس کے ساتھ بھی کوئی چارہ نہیں۔ نہ ہو تو پھر ہماری حالت کے اوپر جو لفظ بولا گیا ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے، اور اگر ہو تو بھی بڑا کمال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں وہ تڑپتا ہے، جب دیکھ لیتا ہے تو ترستا ہے۔ گھروں کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے، اللہ کے گھر کی کہانی تو سب سے بالا ہے، یہاں بھی کچھ ایسی ہے، بلکہ الٹ ہے
جسے یہ چیز نہیں ملی ترستا ہے، جب مل جاتی ہے تو پوری زندگی تڑپتا ہے۔ حضرات، گھر میرے رب کی نعمتوں میں سے انسان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھروں کو آباد کرنا ہر بندے کا خواب ہوتا ہے، لیکن گھر کو آباد کرنے سے پہلے سوچ لینا، اگر آپ نے اپنے رب کا گھر جوانی میں آباد کر رکھا ہے، آپ کا رب آپ کا گھر جوانی میں جنت نما اور بڑھاپے میں اسے بہاروں سے مزین کر دے گا۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے، آپ نے اور میں نے رب کے گھر کو نہیں بسایا، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر توڑے گا نہیں، آپ کے ہاتھوں سے توڑوائے گا۔ توڑے گا نہیں، یہ اس کا اصول ہی نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پھر وہ میرے اور آپ کے گھر میں سے وہی لوگ جنہوں نے بنایا تھا وہی توڑیں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک گیم ہوتی تھی، چھوٹے ہوتے ہوئے، بچے اب چھوڑ گئے ہیں، اب تو ماشاءاللہ گیمیں ہاتھوں میں آ گئی ہیں، تب ہمارے ہاتھ اور پاؤں دونوں سے گیم ہوتی تھی، چاروں چیزیں شامل ہوتی تھیں۔ مٹی پکڑنی، مٹی کے کھلونے تھے، مٹی میں بیٹھتے تھے، مٹی میں رہتے تھے، خوش ہوتے تھے، گھر بناتے تھے، پریکٹس ہوتی تھی۔ جس طرح بچیاں گھروں میں گڑیا بناتی تھیں، کپڑے سلائی کرتی تھی، تو مرد کا کام تھا کہ یہ گھر بناتا ہے۔ بچے گھر بناتے تھے، بنا بنا کے جھونپڑ پٹیاں، جب تھک جاتے تھے تو اٹھ کے پاؤں مار کے کہتے تھے ہتھاں نال بنایا سی تے پیراں نال ٹایا۔ وہ بچپن کی کھیل، وہ گیم حقیقت نکلی۔ ان الحمد للہ خطبہ نکاح میں ہر خطیب نے تقریباً، جس نے خطبہ نکاح سنا ہے یا پڑھا ہے، وہ لفظ بولتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ۔ دنیا میں ہر چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی اللہ نے سامان رکھا ہے، کوئی نہ کوئی سامان رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ایلفی لیتے ہیں، ایلفی اگر 2 نمبر نکل آئے تو چیز پہلے تو جڑتی نہیں، اور اگر جڑ جائے تو پھر زیادہ دیر نہیں نکالتی۔ میجک لے لیں، سمد بانڈ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، لیکن پتہ ہے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے جو ایلفی بنائی ہے اسے الفت کہتے ہیں، اسے پیار اور تعریف کہتے ہیں۔ جتنی تعریف مضبوط ہوتی چلی جائے گی اتنے رشتے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور تعریف تب مضبوط ہوتی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہو، جس میں مبالغہ نہ ہو۔ مبالغہ ہو، منہ پہ ہو تو خوشامد ہوتی ہے، حقیقت پہ مبنی ہو، منہ پہ ہو تو رحمت ہوتی ہے۔ یہاں وہ شک بھی نکال دوں، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی پھینک دے۔ سنی ہے نا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، جو منہ پہ آپ کی تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی پھینک دے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب خوشامد ہو۔ اگر صحیح تعریف ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، مبالغہ نہیں ہے، خوشامد نہیں ہے، تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کی بھی تعریف کی ہے، چھوٹوں کی بھی کی ہے، برابر والوں کی بھی کی ہے، جوانوں، بچوں، مردوں، عورتوں کی سب کی تعریفیں کی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تعریفیں جو آپ نے منہ پہ کی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا نہیں تجھے دیکھ کے شیطان ہی ٹکتا ہی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، منہ پہ تعریف تھی۔ علی المرتضیٰ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ تعریف منہ پہ تھی۔ حضرت عثمان کی حیا سناتے ہیں، تعریف منہ پہ تھی۔ عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، تعریف منہ پہ تھی۔ رب کی رضا کی نوید دے رہے ہیں، تعریف منہ پہ تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو ہے علم و حلم کی بات ہو رہی ہے تو تعریف منہ پہ تھی۔ صحاب بھی آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، جنہیں عرش پہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحان۔ کہا محبوب وہ کیا ہیں؟ کہا الحلم والاناء،
ایک تیری یہ خوبی، جتنے مرضی حالات خراب ہوں تو فوری ایکشن نہیں لیتا۔ الحلم، حوصلہ، جو مرضی کوئی کرتا جائے تو پہلے حوصلے سے اس کو فیس کرتا ہے۔ بھائیو، کرکٹ کی بال یا کوئی گیند جتنے زور سے مرضی پھینکی جائے، کیچ کرنے والے کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کبھی کیچ کرتے دیکھا ہے؟ وہ اکڑا کے ہاتھ کھڑے ہوں تو کیچ نہیں ہوتی، جس طریقے سے بال آئی اتنا ہی پیچھے کو ریلیکس۔ یہ ہوتا ہے الحلم، کہ اپنے اناء کو، برتن کو وسیع کر دیا جائے۔ چیز آئی ہے، چوٹ لگانا چاہتی ہے، آپ اسی کے رخ میں اپنے آپ کو لے جا کے پیچھے اس کو کیچ کریں گے، وہ آپ کی ہے۔ اکڑا کے رکھیں گے، چوٹ بھی لگے گی، رد عمل رد فعل، ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوگا، اتنی پاور پکڑ کے دوسری طرف جائے گی، ہاتھ آنے والی نہیں۔ الحلم والاناء۔ اب ہوش کے ساتھ، جوش میں ہوش رکھ کے فیصلہ لینا کیا کرنا ہے۔ میں کردار پڑھا کرتا ہوں، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جب کسی کو آؤٹ کر لیتے ہیں نا، آؤٹ تو وہ ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، کلین بولڈ، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بازو لے کے جائیں گے اور بڑے طریقے سے نکالیں گے۔ یہ بھی ایک ایکشن ہے، دیکھنے والوں کو ہو چاہے، بہرحال اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، یہ بھی تو ایک ایکشن ہے، یہ بھی تو ایک ادا ہے نا۔ بہرحال اپنے اندر حالات کو، معاشرے کو، قوم کو جو اس میں خوبیاں ہیں بیان کرنا، ذکر کرنا، یہ وہ مواد ہے کہ جس کو جب جوڑ دیا جائے باقی جگہ سے تو ٹوٹ سکتا ہے، وہ جوڑ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور یہ تعریف ہے۔ ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تعریف۔ تعریف، تعریف کے بغیر گھر نہیں بنتے۔ ہم لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں 20 سال، لڑکوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں 20 سال، اوے بندے دا پت بن، اوے حیا کر۔ لڑکی کو بھی عزت، آبرو، دامن، چادر، چار دیواری۔ لیکن کون سی چیز ہے کہ ہمیں یہ اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ جناب آپ 200 300 400 آدمی لے کے، بارات لے کر کے آ جانا، علل اعلان آنا، مسجد میں اعلان کروائیں گے اعلن النکاح فی المساجد، تم ہماری عزت کو، ہماری بیٹی کو لے کے اپنے گھر چلے جانا، اپنی عزت بنا لینا۔ حضرات، اس کے پیچھے تا حد نظر تعریفیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تعریف سے ہم اپنی عزت دوسرے کو دے دیتے ہیں، غیرت دوسرے کو دے دیتے ہیں، ہم رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اور یہ تعریف کیسے ہے سنی؟ مسجد میں، علاقے میں، کسی جگہ پہ، محلے میں آئے، یار آ نویں کوٹھی کنے بنائی ہے؟ بڑی سونی ہے یار، تعریف ہے۔ یہ تو انہوں پتہ ہی نہیں کنے بنائی؟ نہیں جی، یہ باہروں آئے نے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ پتہ کریے انہوں دی قوم کی ہے؟ پاجی اپنی برادری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی تعریف ہے۔ اچھا، پھر دیکھا مسجد میں بھی وہی مل گیا، پاجی انہیں نمازی بھی نے، یہ بھی تعریف ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ اور پھر جی ان کے لب و لہجے میں بڑی متانت ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ نے بڑھاپے چ بھی بڑی وجاہت رکھی ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ بیٹھے بیٹھے قریب ہو کے سلام لیا، باجی سلام بھی انہوں نے بڑا میرے نال ہنس کے لیا، ہنس مکھ نے، یہ بھی تعریف ہے۔ بات کرتے کرتے گھر میں ہو گئی، وہ نیا گھر، نئی برادری، نئی قوم، وہ کوئی اجنبی نہیں، اپنی ہے۔ اچھا، مل کے آئیے، ملنے گئے، بچوں کا بتایا، 5-6 بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ، سارا کام، یہ بھی تعریف ہے۔ بڑے اچھے ہیں جی، یہ بھی تعریف ہے۔ جاب کرتے ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ اپنا کاروبار کرتے ہیں جی، یہ بھی تعریف ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ پھر ان کا تعارف ہوا، آپ کون ہیں بتایا گیا، تعریفات ہونے لگی، تعارف ہونے لگے۔ تعارف اور تعریف کے کمبینیشن نے مل کر کے جو چیز جوڑی، دل دھڑکا، کہنے لگا اتنا کچھ ملدا جلدا ہے تے مل کیوں نہ جائیے۔ اب بات ہوئی، حاجی صاحب اللہ نے تو ماشاءاللہ 5-6 پتراں نال نوازیا ہے، میرے تے بھی رب نے بڑی رحمت کیتی ہے۔ پھر پتہ چلا بیٹی یہ کرتی ہے، بیٹی یوں پڑھتی ہے، ماں باپ نے یہ تربیت کی ہے، ایسا ہے۔ دونوں طرف تعریفیں کرتے کرتے آخر دل نے کہا مل جاؤ۔ کس چیز نے ملایا؟ تعارف اور تعریف نے، تعارف اور تعریف نے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے مانا کیا میں نے جنوں انسانوں کو بنایا ہے میری بندگی کریں۔ مفسر قرآن کی تفسیر کو علامہ ابن کثیر نے بندگی کے معنی میں نہیں لیا،
کہتے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ میرا صحیح تعارف حاصل کر کے میرے بندوں کو صحیح تعارف کروائیں. بندے کا جب تعارف صحیح نہیں ہوتا پاس میں بھی بیٹھا ہو کوئی نہیں پوچھتا. تعارف ہو تو وہ پاویں مکے چ اتنے عمرہ کردا پھردا ہوئے اتنے دس دن پا جی ہونی عمرے تے گئے نا. یہ تعارف ہے. پہلو میں بیٹھے ہوئے کا پتہ نہیں ہوتا. ارے تعارف اور تعریف دو چیزیں مل جائیں انسان اپنی عزت تک دے دیتے ہیں. یہ تھی بنیاد گھر بننے کی. ان الحمدللہ. خطبہ نکاح میں یہ جملہ بھی اسی لیے پڑھا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. نحمدہ. ہم اللہ کی تعریفیں کر کر کے تھوڑی سی اپنے لیے لے کے اپنا کام نکال لیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. اب اس آدمی کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا, کبھی نہیں اجڑے گا جو ہر قدم پہ رب کا تعارف رکھے گا, تعریف کرے گا, اپنا تعارف اور اپنی تعریف صحیح رکھے گا. یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور جب تعریف تنقیص میں بدل گئی, تعریف تنقیص میں بدل گئی, تو پھر سمجھیے شادی بربادی میں بدل گئی. یہاں نکتہ. کہاں تک تعریفیں تھی, کیا ملا؟ ساری تعریفیں ہوئیں, تیار ہو گئے, منگنی بھی ہو گئی, نکاح بھی ہو گیا, لے کے روانہ بھی ہو گئے. ہن تسی پاجی کل ولیمے تے آیا جے. لڑکی والوں کو کہا گیا آپ نے ولیمے پہ آنا ہے. ولیمے پہ چلے گئے. اب اندر سے ایک آواز اٹھی, کسی اپنے کی, کسی بیگانے کی, کسی شریک کی, یا کسی بھی انسان کی. اس نے کیا بولا؟ کڑی دے ماپیاں نے تو لگدا ہے کھانا پہلی دفعہ ویکھے. شادی حال میں کسی نے آواز نکالی, انہوں تے کھان ہی نہیں آتا, یہ تے ایویں جویں صدیاں دے بھوکے نے. کوئی لفظ بولا, یہ لفظ ان کے کان میں بھی چلے گئے, لڑکی کے کان تک بھی پہنچ گئے. آہستہ آہستہ وہ جو پیار اور محبت تعریف کی بنیاد پہ جڑے تھے اور ایک دوسرے کو ملے تھے, بیٹی کی انگلی پکڑا دی تھی. حضرات دل میں دراڑ آ چکی ہے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں, دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. ہم نے اپنے گھروں کی تباہی اور بربادی کا پہلا سامان یہ کیا ہے کہ جس تعریف سے بنے تھے وہ تعریف بھول گئے, جس تعارف پہ ملے تھے وہ تعارف بھول گئے. اب نیا تعارف نئی تعریف. نیا تعارف کیا ہوتا ہے؟ انہاں دا وڈا بھرا تے بالکل ہی کملا ہی ہے. ادوں تے چنگا بھلا لگدا سی, پتہ نہیں بعد چ کی ہویا. وہ چھوٹا جیڑا ہے با ایویں بوڑ بوڑی کری جاندا ہے. انہاں دے بوڑھے نو کوئی کام ہی کوئی نہیں. اب وہ دوسری طرف سے ادھر کیا تعارف تھا؟ جو ادھر کا تعارف تھا لڑکے والا, ماشاءاللہ جی حاجی صاحب بڑے اچھا ہے, دوروں دوروں ہی ٹول سہانے لگتے سی. حاجی صاحب تو ایڈے ایڈے گھر پھکڑ تول دے بیبے. وہ جڑے ہاتھ چ تسبیح جنہ پڑی ہوں سی نا, اتوں میاں تسبیح وچوں میاں کسبی نہیں. بیبے تینوں نہیں پتا. اب جو تعارف جا کے بیٹی کرواتی ہے نا بیٹے کا, اس گھر کا, یہ چیز ہے جو دوریاں پیدا کرتے ہیں. اور اس گھر کا تعارف جو ادھر کو آ رہا ہے وہ چیزیں تھی. تعارف بدل گیا, تعریف بدل گئی, زاویے بدل گئے, پیمانے بدل گئے, نظریں بدل گئیں, نظریے بدل گئے, نگاہیں بدل گئیں, سوچیں بدلی, فکریں بدلی. وہی جس نے قبول ہے کہا تھا, تڑاک تڑاک پہ آ گیا, طلاق طلاق پہ چلا گیا. پتہ ہے بنیادی غلطی کیا تھی؟ کہ ہم تعریف بھول جاتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, پہلے سارے ہی تعریفاں تے لگے ہوں. میرا چھوٹا بھرا آؤ نا, پا جی تواڈے لئی رشتہ ویکھیا, کیا کہنا ہے, سارے ہی بڑے چنگے نے. بھੈਣ کہو با جی اے ہو گیا ہے, ساریاں ہی گلاں تے بعد دے وچ انہاں دے وچوں ایک بھی کسے دی لین میرے نال نہیں رلدی. وہ تینوں کی ہویا, توں بس رن مرید ہو گیا, سہریاں دا ہو گیا. وہ بھائی تم ہی تو کہتے تھے ایسے ہیں. وہ ٹھیک ہے آکھیا سی, لیکن یہ تو مانا نہیں سی. باپ بھی تنقیص کر رہا ہے, ماں بھی تنقیص کر رہی ہے, ابا بھی کیڑے نکال رہا ہے, اماں بھی کیڑے نکال رہی ہے, بھائی بھی کیڑے نکال رہے ہیں, بہنیں بھی کیڑے نکال رہی ہیں, پورے گھر کا ایک ایک فرد کیڑے نکال رہا ہے. حضرات جو تعریف کی بنیاد پہ ابے کو چھوڑ آئی, اماں کو چھوڑ آئی, بھائیوں کو چھوڑ آئی, بہنوں کو چھوڑ آئی, اپنی عزت تیرے حوالے کر دی ہے, وہ تعریف تھی. اگر تو نے چہرہ بدلا ہے, ماسک پہنا ہوا تھا تو ماسک کے پیچھے چہرہ دیکھ کے لوگ ڈر جایا کرتے ہیں. اپنی تعریف اور تعارف کا قبلہ درست کر لیں. یہاں تو پہلے ہی دسو نا جی, ادوں جا کے دیا کرو نا مچھا نو وڈ اسی جٹ ہنے.
وہ بھی اسی ویلے دس دینا اسی کہڑا کسی تو گھٹ ہونے ہیں، یا تو پہلے دس دو بھا جی اسی رائی ہاں کھڑاک نہیں کری دا، جے کریے تو رائی دا کھڑاک بھڑا ہوندا، وہ بھی کہن ساڈا کہڑا سائیں مر گیا، تسی رائی ہو تو ساڈے بھی سائیں ہے، یا تو ابتدا میں بتا دینا اپنا آپ جو بعد میں دکھانا ہے، اسی رانے ہننے ہاں، وہ کہیں ٹھیک ہوندے ہو گئے اسی کہڑے کسی دے کانے ہننے ہیں، نہیں، ہم نے پہلے تعریفیں کی، بال، دولت، بینک بیلنس، اچھائی، یہ لباس ماشاءاللہ جی، ویل ڈریسنگ، ان کا جناب بیٹھنا اٹھنا یارانہ دوستانہ سب اچھے سے اچھا دکھا، سبز باغ دکھے، جب قریب آ گئے اور دامن میں دامن ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جب چلنے کے وعدے اور ارادے کر لیے، اب تب خوشی میں خدا کی یاد نہیں رہی، تیش آیا تو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر گھر کہاں سے بچے؟ اپنی تعریف اور تعارف کا قبلہ درست رکھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں یارو، جس بوڑھے باپ نے اپنی عزت تمہیں دے دی ہے وہ غلط تھا؟ پہلے تے بڑے ابا جی تے چاچا جی تے تھایا جی تے ماموں جان تے پھر کی تے جدو کڑی دے چھڈی تے ٹور دیتا، میں نہیں جاندا ہو جب مامیاں نو پھوکی لانی چاہیے، اگ لا دینی چاہیے، یہ ماما تیرا اس لیے بیٹی دے کے برا ہو گیا؟ یہ تیرے لیے یاد رکھ، پوری دنیا جو کام نہیں کر سکی وہ اس غیور انسان نے کیا ہے کہ اپنی غیرت کو ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کے سامنے تجھے دے دیا ہے۔ یہ تیری نسل کا محافظ ہے، نسل کا۔ اگر تیرے ابو تیری اصل کے محافظ ہیں تو یہ والا باپ تیری نسل کا محافظ ہے۔ لہذا تعریف ذہن میں رکھ، تین چیزیں کبھی نہ توڑنا، اور تینوں چیزیں رحم سے بنی ہیں۔ اللہ الرحمن کا نام رحمان ہے، وہ رحمان ایسا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، کبھی اس سے تعلق کچا نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ایک تیری اصل کا رحم ہے، ایک تیری میری نسل کا رحم ہے۔ اصل کا رحم امی جان ہے، امی جان ابو سے جڑی ہیں، ابو اور امی ملے ہیں، ان کے تعلق سے میں، میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ جو رشتے بنے ہیں نا، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، واصل الارحام، جنت نما دنیا چاہتے ہو، آخرت جنت والی چاہتے ہو، اس ماں کے رحم کی شراکت کو کبھی کاٹنا مت۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، جب بیویاں آتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو بھائی دشمن ہو جاتے ہیں، ہم ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، بہنیں دشمن ہو جاتی ہیں، نندے بن جاتی ہیں، اماں دشمن ہوتی ہے، وہ ساس بن جاتی ہے، اب ابو دشمن ہو جاتا ہے، وہ سسر بن جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے۔ ترازو کے ادھر والے پلڑے میں جو رحم تھا نا ماں کا، اس ماں سے جڑے ہوئے رشتے، حضرات وہ تھال جس کے پہ ہم وزن ڈالتے تھے قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر اس کی وہ 3 سنگلیاں اور رسیاں توڑ دی جاتی۔ اوپر والی ڈنڈی سے یہ رحمان ہے، یہ پوری دنیا کا میزان ہے، وضع المیزان، اس نے میزان رکھا ہے، اس کے ایک پلڑے میں رحم رکھا ہے، اس رحم میں ادھر باپ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بھائی بہن ہے، آپ اور میں ہیں، یہ 3 لڑیاں پروئی تھی رحمان نے اس زمین کے اوپر، اس تشتری پہ تیری میری اصل کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور دوسرا جو پلڑا تھا نا میزان کا، اس میں بھی رحم ہے، لیکن یہ وہ رحم ہے جو کسی دنیا کے عزت دار انسان نے مجھے دیا کہ جا تو اپنی نسل بنا لے۔ وہ اصل تھی، یہ نسل ہے۔ اس نسل میں کیا ہے؟ میں اور میری بیوی، بیوی کا رحم، اس سے میرے بیٹے اور میری بیٹیاں۔ کسی بھی عقل مند بندے کو آپ نے دیکھا ہے ادھر وٹے پاؤن لئی جدھر سامان تولنا اودیاں لڑیاں بن دیتیاں، تے ادھر سامان پاؤن لئی جڑیاں سنگلیاں سی ترازو دیاں ادھروں توڑ دیتیاں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھائی توڑ دیے، بہنیں توڑ دی، ماں توڑ دی، باپ توڑ دیا، رشتے توڑ دیے، اصل توڑ دی، اور جس درخت کی جڑیں ختم ہو جائیں وہ درخت
ज़मीन पे गड़ा नहीं रहता, और जो जड़ों की खातर अपनी शाखें कटवा बैठे वो भी खूबसूरत नहीं लगता, फल वो भी नहीं उठा पाता। हजरात कुछ लोग क्या करते हैं, असल के लिए अब्बू के पीछे लग गए, अम्मा के पीछे लग गए, भाइयों के पीछे लग गए, बहनों के पीछे लग गए, इन्होंने नस्ल के रहम को बर्बाद कर दिया। बीवी का रहम, उस रहम से बने हुए बेटे, उस रहम से बनी हुई बेटियां, उनके मुस्तकबिल खराब करके उसको जिंदा बेवा बना के, बच्चों को जिंदा यतीम बना के फिर खुश है मैं अपने आदा निकले हैं। नहीं, तूने असल की खातर नस्ल बर्बाद की है, तू कामयाब नहीं है, तूने मीज़ान ख़राब कर दिया है। वज़ा अल मीज़ान, और जब मीज़ान अनबैलेंस होता है तो फिर कुछ भी नहीं बचा करता। और कुछ लोग क्या करते हैं, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, उनकी खातिर माँ बाप को तोड़ बैठे, ये असल ख़त्म कर बैठा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा था वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अगर कामयाब घर रखना चाहता है ना तो दोनों को बैलेंस रखना। आपका तजर्बा होगा। फिर जाके की कहती अम्मी तुसी तो कहंदे सी बड़ा आज़ाद ख्याल जिहा ते पढ़िया लिखिया मुंडा, वो तो वही करदा जिहड़ी माँ कहंदी, वही करदा जिहड़ी भैन करदी, लाई लग गई है। अब तेरा मेरा तारुफ क्या होता है, इस डंडे का जो मीज़ान है ना, जिसने मीज़ान बनना था, तराजू बनना था, माँ कहती है रन मुरीद यानी असल वाले, उनकी नज़रों में आप रन मुरीद, और ससुराल की नज़रों में माशाल्लाह लाई लग। ये हो गया तारुफ हमारा। इन्नल हम्दुलिल्लाह। फिर घर आबाद कैसे रहें, ओए मुरीदों के घर भी नहीं बचते और लाई लग लोगों के भी घर। तो लिहाजा जरा सोचिए, अपना तारुफ तारीफ का किबला दुरुस्त करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह पहला जुमला खुतबा निकाह का सही कर ले, हम सब ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी चीज, नहमदुहु व नस्तईनुहु व, घर बनते हैं किस लिए, एक दूसरे की मदद के लिए। मैं अकेला औलाद पैदा नहीं कर सकता, मैं नस्ल नहीं चला सकता। मेरा ताउन जिस फैमिली ने किया है, मुझे तो सारी जिंदगी नज़र ही नहीं उठानी चाहिए थी। भाजी जिदों मैनू किसी ने नहीं पूछा तुसी इज्जत की है, आपने मेरा सोचा है। मेरे सास से मुअज्जज कोई नहीं, ससुर से इज्जत वाला कोई नहीं, और मेरे सालों से बढ़ के मेरा कोई खैर खा नहीं है। होना तो ये चाहिए था। और उन्हें भी क्या होता कि इन्होंने हमें अपना बेटा, अपना घर बार, अपना सेटअप, अपना निज़ाम ज़िंदगी सारा कुछ दिया है, ये होना चाहिए था। और दोनों एक दूसरे का तावन करते रहते, जैसे इब्तिदा में किया था, जैसे इब्तिदा में हुआ था। तावन से घर बन गए थे, निकाह हो गया था, जोड़ जुड़ गए थे, रिश्तेदारी हो गई थी, मंगनियां हो गई थी, शादियां हो गई थी, वलीमे हो गए थे, सब तावन से हुआ था। हम वो लोग हैं जो रब से मदद मांगते हैं, एक दूसरे का सही कामों में तावन करते हैं। रसूल सल्लम ये खुतबा निकाह में बताते थे। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, उससे कुछ दिन के बाद हर घर की आदत होती है की पकाना है। बेगम को पहले केड़ी डिश नौ दे हथों केड़ी खानी है। हुण सारियां दा पूरा इरादा हुंदा भी असीं विचों कीड़े कढणे ने। हालांकि होना तो तावन चाहिए था। पहली डिश पकती हुई एक घर में मैंने, और उस घर में तलाक हो चुकी है। माशाल्लाह पूरे घर वाले खीर दे आदी सन जी, खीर खानी है असीं ते खीर पकवानी है। दूध लाया गया, चावल दिए गए, मौका दिया गया, माशाल्लाह खीर पक रही है। और वो भी उस वक़्त थोड़ी सी जो है, आपको पता है प्रेशर में है कि पता नहीं मेरे सहुरियां नूं चंगी लगदी है कि नहीं लगदी। अब ना किसी बहाने से भाई आए, भाभी जी पायाना है ना, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खोलन गई, पिछों मुठ भर के लूण दी। हो गया ना बेड़ा गर्क। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर। मुसलमान वो होता है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें। इसका सिर्फ यही माना नहीं, वो हाथ अपने घर के हाथ दिखा गए। जिन्होंने तावन करना था वही आज बर्बादी का सबब बन गए। जिन हाथों ने खुशियां देनी थी, जिन हाथों ने मेहंदियां रचाई थी, जिन हाथों ने रंग भरे थे, आज वही हाथ डंग मार गए। मुकैयद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। सांप अगर डस ले है जहर का तरियाक बहुत। सांप ने डंग मारा होता,
احمد آباد کے قریب و قرب و جوار کے کسی ہاسپٹل میں ویکسین پڑی تھی، میں لگوا لیتا، لیکن جب آدمی ڈستا ہے گجرانوالہ کا ہاسپٹل جواب دیتا ہے، لاہور میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہنچنے سے پہلے 1122 والے وہی کال کرتے ہیں کہ جناب روح پرواز کر گئی ہے۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے ہر سانس بکھر جاتی ہے، اور سانپو نے اگر ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا پالو ان کو آستینوں میں؟ ہم ہی نے پالا ہے۔ خطبہ نکاح میں محبوب نے سمجھا دیا تھا تعاون والا کردار بنانا، تعاون والا، اور ہمارا تعاون، میں نے ابھی تعریف میں آج بڑی باتیں چھوڑ دی ہیں کیونکہ 12 بہت جلدی بجنے والے ہیں، وگرنہ میرا آج دل کرتا تھا کہ میں تعریف کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں رکھوں جو میرے معاشرے میں، میرے گھروں میں ہوتا ہے۔ چلے میں یہیں سے تعاون سے تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں، ضروری ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو کم از کم، زیادہ مبالغہ نہ بھی کروں، محبوب کی سیرت کو اور تاریخ اور ہسٹری کو پڑھتے ہوئے اس وقت 27 اور 28 سال ہو رہے ہیں جب سے میں ایک نقطہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ پوری لائف میں مجھے ایک دفعہ تو آپ کی سیرت میں ملے کہ مدینے میں 12 حجرے تھے محبوب کے، سورۃ الحجرات اتری ہے، 12 حجرے، کبھی کسی گھر سے کھانا بن کے آیا ہو اور محبوب نے کہا ہو کہ نمک کم ہے یا مرچیں زیادہ ہیں؟ ایک حوالہ نہیں ملا، ایک حوالہ بھی۔ اور ادھر ماشاءاللہ جو کچھ ہوتا ہے، وہ بیچاری پوری تگ و دو کرتی ہے، کوشش کرتی ہے تعریف، لیکن اسے کوئی تعریف دینے کو راضی نہیں۔ ساس نے کہنا کہ وہ بہتا پاتا، تے نندا نے کہنا پتہ ہی نہیں، پالک چ بھی پانی پھردا ماں جی، پاویں نہ بھی ہوئے تو آپ کڈ لینا۔ بھنڈی چ ویکھو نا نیری لیس ہی ہے۔ یہ نہیں دیکھا وہ بیچاری کسی کی بیٹی ہے، تیری طرح ہے، چولہے پہ جلی ہے، کتنے اس نے جو ہے مثالیں، کتنی مرچیں، کیا کچھ نہیں کیا، اتنا کچھ کر کر کے بنا کے بیچ میں سے نکالا تو کیڑا اور نقص نکالا۔ امتی نبی کا ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہلواتی ہے۔ کاش تو نے سیرت پڑھی ہوتی۔ تعریف سے کام بنتا ہے، جیسا بھی آیا کھا لیا اور کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آؤ مثال دوں، میرے محبوب نے جب مکہ فتح کر لیا نا، مکہ فتح کیا، جب کوئی فتح ہوتی ہے تو جشن تو بنتے ہیں، ایک میچ جیت لیں تو جشن بنتا ہے یار۔ مکہ فتح ہوا تھا، پھر کیا طریقہ تھا اس وقت؟ دشمن کے گھر اس کے بکرے، اس کے چھترے، اس کی بکریاں اسی سے ذبح کروا کے، انہی کی عورتوں سے پکوا کے، انہی کی عزتوں کو جو ہے لوٹ کے، رنگ رلیاں منا کے، شراب و کباب چڑھا کے، ہو ہا کے نعرے لگا کے، راتوں کو جاگنا اور ادھر ادھر کی کرنا، یہ لوگوں کا طریقہ تھا۔ لیکن میرے محبوب جب مکہ فتح ہوا ہے، دشمن کے گھر کو عزت دے کے، جو اس گھر میں داخل ہو گیا اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، چپکے سے میرے محبوب منصر سے 3 ساتھیوں کے ساتھ غیب نظر ہی نہیں آ رہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں محبوب کہاں گئے ہیں؟ پتہ ہے کہاں گئے ہیں؟ جنگ کے عالم میں بھی جیت کے بھی فخر نہیں دکھایا، رشتہ نہیں توڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی سگی بہن اپنی فرسٹ کزن ام ہانی کے گھر گئے، اور جا کے پتہ کیا کہا؟ ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، کھانے کے لیے کھانا دے۔ گھر میں بھائی آیا ہو، فاتح بن کے آیا ہو، رات کے اندھیرے میں نکلا ہو، دن کی روشنی میں جیت کے آیا ہو، بہن کی خوشی کا سماں دیکھیے، جب فریج خالی ہو تو کیا بنے گی؟ چپ ہو کے بیٹھ گئی، رنگ فکسا ہو گیا۔ آپ نے کہا ام ہانی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، جلدی کریں۔ پھر کبھی گھر میں مہمان کو دیکھتی ہیں، کبھی گھر کو دیکھتی ہیں، اور پھر آپ نے آخر کہہ دیا ام ہانی جو بھی ہے جلدی لے آؤ، بھوک نہیں برداشت ہو رہی۔ اب بولی کہ نہیں، محبوب نے کہا جو بھی لے آؤ۔ گھر میں سے رات کے نہیں 3 دن پہلے کے جو خشک ٹکڑے تھے وہ ملے، ٹکڑے اٹھائے، کٹورے میں پانی ڈال کے سامنے رکھ دیا۔ محبوب نے شکوہ نہیں کیا، پہلی قوموں پہ من سلوہ اتارنے والے یار بنایا ہے۔ فتح کے موقع کے اوپر آج تو جشن چاہیے تھا، آج بھی خشک ٹکڑے اور پانی نہیں، کٹورے میں خشک ٹکڑے بھگو دیے، بھگوئے، جب نرم ہوئے کھائے۔ 4 باتیں کی میرے محبوب نے اللہ سے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔
اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بھوکے بندے محمد کو کھانا کھلایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی پلایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اس غذا کی طاقت میرے معدے میں بھیج کے اس کو خون میں شامل کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے جو پھوگ تھا، جو نقصان دہ چیز تھی، بول و براز کو نکلنے کا سیورج اور نظام بھی تو نے دیا ہے۔ پھر کہا ام ہانی تیری مہربانی، آپ نے ہماری کتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، محمد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ یہ تھے میرے مرشد، یہ تھے میرے ہادی اور رہبر، جنہوں نے گھر بناتے ہوئے جوڑتے ہوئے کہا تھا ان الحمد للہ نحمدہ، کبھی شوہر آزمائش آ جائے، بھوک آ جائے، اس کے برے دنوں کو جا کے ماں باپ کو مت بتانا، اچھا تعارف، ماں جی رہی ہوں، خوش ہوں۔ اور کبھی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں منفی پہلو لے کے نہ، ہم نے کھا بھی لیا، ڈکار بھی دے لیا، دنداں چ تیلے بھی مار لے، بعد چ مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی، کیا لیا ہے تو نے، کیا کمایا تو نے؟ اچھا دوسری طرف بھی دیکھ لیں، پھر میں پہ ڈھیلا ہو گیا، جب فارغ ہو کے آئی، پسینہ پسونہ صاف کرتی، ہاں دسا کیا پیا دام ہے؟ مسات کہتے ہیں خالہ کے بیٹے کو، مسات کیا دام ہے؟ کہ میں وقت تیرے کتے سوٹ گدم، میں ڈٹھا ہم میں کچھ چنگا لگے، میں آکے ول میری گھر علی زال پاوے، ول میں دیکھا میں خوش تھی وہاں، کہ کیڑا کہ نہیں، میں نے دکھایا، مجھے کہتی ہے میں نا مرادا، کہ نا گھنڑم داوی نا گھنیا، اے پلچھی چاہیں بھلا، اے میں کچھ چنگی لگ دی ہے۔ ہم بھی تعریف کر کے راضی نہیں، راضی وہ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج مرد کیوں شاپنگ نہیں کرتے، عورتوں کو میری تیری شاپنگ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہم ساتھ جائیں، نہیں آ بھی نہیں چنگا، آ بھی رہن دو، بندہ تنگ آن کے کہندہ چھاپے لے لا، پھر اگلی دفعہ پیسے دے کے جان چھڑا کے لے آؤ۔ حضرات جب تجھے اس کا کچھ پسند نہیں آیا، پسند ادھر بھی نہیں آیا، ان الحمدللہ نحمدہ، مزہ تب تھا اس نے جو بنایا تھا، کہتا دنیا کے ہر کھانے سے لذیذ ہے، کیونکہ میری اہلیہ نے پیار سے بنایا ہے، اس اہل ہے کہ اس کو تعریف دی جائے، تو دنیا میں سے جو مرضی اٹھا کے لے آتا، وہ کہتی لا تنظرن الی زہید ہدیۃ بل فانظرن الی قلب من اہدا، چیز کو نہ دیکھ کیسی ہے، لانے والے کے دل کو دیکھ، کس دل سے لے کے آیا ہے۔ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے تو سکون ملتا ہے، تکلیف دونوں طرف ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بجھانا کوئی نہیں چاہتا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے پہلے یہ جرت کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری چیز وَنَسْتَعِينُهُ، گھر ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے سوریاں جان لگیے تے بیگ تے تانوں پتہ ہے پھر وہی جڑی حالت ہوندی، بی بی نے جو کرنی ہوندی آ بھی پا لو، بھی آ چھوٹے دی نکر رہ گئی، وڈے دا ہو رہ گیا، دی او جیکٹ رہ گئی، دا کچھا رہ گیا، آ بھی پا دو، آ ٹوتھ پیسٹ بھی پا دو، آ پاندیاں یہ نہیں ویکھیا بیگ کڈا سی پا چھڈیا۔ ہن بیگ کلے بندے کول تو بند نہیں نہ ہوندا، وَنَسْتَعِينُهُ، رب کولوں مدد منگو تے ایک دوسرے دا تعاون کرو۔ چوری صاحب آ تسی ذرا گوڈا ماریا جے، آ منے تو ادھروں منہ بڑی وے، تو ادھروں ذرا نپی، ہوں ادھروں کردیاں زپ کھچی، ادھروں پچھو کھول گیا، پچھو کٹیا، اگوں کھول گیا۔ حضرات یہ کیفیت رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ رہتی ہے۔ پھر وَنَسْتَعِينُهُ، اگر ایک بیگ تعاون کے بغیر بند نہیں ہو رہا، پوری دنیا کا منہ کیسے بند کرے گا اگر ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا تو؟ تعاون کرنا ہے۔ تعاون کی بھی خبر لے لیں ذرا، گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ جی میں باہر کام کرنا تے ہوا ٹھنڈی گرم لگ دی ہے، سفر کری دا سر تے دکھ دئی ہے، تہاڈی گل اس وجہ تو نہیں کردا، تسی علاقے چ رہندے ہو، معزز بندے ہو، میں پریشان ہو گئے، میں گلاں اپنے تے لے لینا، مینوں کیڑا کچھ میرا سر دکھیا، پیڑ ہوئی، اکھاں دکھیاں، میں کوشش کرنی ہے کہ جدوں بھی گھر جاواں نا تے گھر والی اسے ویلے اٹھے تے پہلے تے جتی لاوے، جراباں لاوے، پھر اس تو بعد
کوئی نپے کٹے تے جلدی نال چاہ بنا کے تے 2-4 گولیاں تے نال اتوں پولے 2-4 لفظ بھی آکھے ہے کنی ٹھنڈ سی کنا موسم خراب سی حالات تسی پوری رات باہر تے کوئی بسا اوقات دوا دارو وہ اثر نہیں کرتے جو کسی کے میٹھے بول اثر کر جاتے ہیں. جاؤ ہاسپٹل کے کسی مریض سے پوچھیے. ہمیں مجھے ضرورت ہوتی ہے تو جے اللہ نہ کرے کہ وہ سر دکھدا ہوئے نا تے میں جے 2 مٹھیاں بھر دیتیاں نا تے جاؤں کتنے بچ کے بےبے او وڈے منڈے نو ویکھ لا جدے بڑیاں تعریفاں کردی ہوندی سے او لتاں گھٹن ڈیا جی اور سر کو ٹنڈے کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ میں ہوں تو چائے بھی بنا کے لا سوپ بھی بنا کے دے کھانے بھی بنا کے دے سر بھی باندھ کے دے مالش بھی کر کے دے مٹھیاں بھی بھر کے دے وہ بیمار ہو جائے اٹھ دی مر دی نہیں چاہ بنا لا کو گولی کھا مر لے. نہیں تعاون دونوں طرف سے محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. میں نے اپنے محبوب کے گھر کو دیکھا ہے جا پڑھ کبھی سیرت کو کہا تم سب میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہے. کہا صدقے میں جتنا مرضی مال دے دے سنگل اجر ملے گا جو بیوی بچوں پہ صدقہ کرے گا اللہ اس کا 2 اجر دے گا. تے ساڈا تعاون دا حال بیگم جاندے جاندے جے کہہ دے نا بہت برے حال نے چھوٹے دا بھی کوئی نہیں فیس بھی دینی سی تہاڈی مہربانی کوئی 5 10 20 50 100 1000 پھڑا جاؤ قسمیں پی ویکھ لا جے جیب چ کوئی چیز ہوے تو آ ویکھ لے. اچھا باہر نکلیا مس کال آئی یا ہمسائی نے پاجی 1 منٹ گل تے سنیا جے. اچھا جی السلام علیکم دسو او راشد دی فیس رہندی سی تے تواڈے پاجی گھر کوئی نہیں. اچھا اچھا باجی پھر کیڑا مسئلہ میں جا کے دے آنا اتنے سکولے وہ نہیں وہ میں بھی جانا تو باجی آ جاؤ اپن دے آنے ہیں. موٹر سائیکل تے بیٹھے تے پچھوں منڈے نے کہتا امی آنٹی ابو نال چلی گل سن لئی اتوں انہیں ہاتھ رکھیا پھر آ کے جو روئے تے جی بوڑھی پیڑی ہے ہمیشہ وہ پیڑی نہیں ہوندی اسی انہوں دین لئی جیب چ پیسہ کوئی نہیں باہروں مس کال آ جائے کوئی ایزی لوڈ ہی کرا چھڈو 20 دا ہے میں مر گیا 20 دا کیوں 500 دا کرانا. یہ ہمارے حالات ہیں وَنَسْتَعِينُهُ اگر وہ ایسے کرے گی تو تجھے دکھ ہوگا. اپنے آپ کو سنبھال وَنَسْتَعِينُهُ اس سے مدد کی ضرورت ہے سارے کام کرے تو اسے بھی کوئی ضرورت ہے تم بھی اس کے کام کر. میں زندگی میں زیادہ حصہ کھیتی باڑی میں گزرا ہے. وہ دور جب تھریشر نہیں ہوتے تھے پھلے کے ساتھ گندم پھلے بنانے گندمیں اور جانور معلوم نہیں جو ہو سکتا ہے کھیتی باڑی کا الحمدللہ ہر کام کیا درخت باغات سبزیاں ہر چیز. لیکن جب بھی ٹائم ملتا میں گھر میں کام ضرور کرتا تھا امی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جو بھی کام ہوتا کرواتا. تندور ہے اس میں بالن ڈال دیا آگ جو ہے ماشاءاللہ اسے گرم کر دیا تا دیا کسی کو آٹا پکڑا دیا کہیں پیڑے کر دیے کہیں دل کیا وہ کٹنگ کر دی کہیں یہ کر دی. امی کہتی تھی میرا تیاں ورگا پتر ہے تعریف ان الحمدللہ. اور بہنیں کہتی تھی ساڈے ویر ورگا دنیا چ کسی دا ویر نہیں ہونا. اچھا شادی ہو گئی مجھے فیصل آباد کام تھا میں یہاں آیا ہوا تھا کچھ دنوں کے بعد واپس گیا تو روٹین میں امی بیٹھی ہوئی ہیں اور پاس وہ پڑے ہوئے ہیں کھیرے اور تریں وغیرہ تو کٹنگ چونکہ ہاسٹل لائف گزاری ہے تو الحمدللہ آتی تھی میں نے پکڑ کے کٹنگ شروع کر دی اسی روٹین میں. امی کھنگورے مارن لگ پئی. میں کیا ماں جی اللہ خیر کرے سی کنیا میرے ذہن اور تصور کے بھی کسی کھانے میں نہیں. اچھا باجی دروازے پہ کھڑی گھور رہی ہے میں گیا میں کہ باجی کی گل ہے امی بھی کھنگورے مارن ڈی تسی بھی گھوری جاندے. کہندے بھی حالے تے تیرے ویاہ نو ہفتہ نہیں ہویا تو پہلے ہی تھلے لگ گیا رن مریدا. میں کیا ہویا کی ہے وہ کٹ نہیں سکتی کھیرے. میں ماں کے ساتھ کام کرواؤں تو تیاں ورگا پتر بہنوں کے ساتھ کام تعاون کرواؤں تو میرے سے اچھا ویر کوئی نہیں. ارے میں کسی کی بہن جو میری عزت بن کے میرے بچوں کی ماں بن کے میرے گھر میں آئی ہے اگر اس کے ساتھ 2 منٹ کے لیے تعاون کر دوں رن مرید تو پھر کچھ بدلنے والا ہے کچھ صحیح کرنے والا ہے. کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے گھر بنانے میں یا اپنا کردار بنانے میں یا اپنی شخصیت بنانے میں. آج کی تیسری اور آخری بات وگرنہ میرے محبوب نے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ نکاح میں اس طرح کے 100 اصول بتائے تھے.
सुभान 100 उसूल, एक आधा नहीं 100 कि घर कैसे बसते हैं, उजड़ते कैसे हैं। तीसरी चीज़ वनस्तगफिरुहु, अगर कहीं कमी बेशी रह जाए ना तो एक्सक्यूज़ कर लिया करो। अल्लाह के मामले में तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इस्तिगफार कर लें। महबूब का कोई गुनाह भी नहीं, 100 दफ़ा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। आप इस जॉब को कभी इस्तेमाल करके देखें अपने अब्बू के सामने ना, अब्बू को कभी भी हकीर ना जाने। बाप से बढ़ के दुनिया में मेरी नज़र में मुअज़्ज़ज़ कोई है ही नहीं, बेशक वो मेरी असल है। बिरादरी को नहीं देखना, मैंने शक्ल सूरत कद काट नहीं देखना, वो मेरा तारुफ मेरी पहचान है। मेरा खाना उसके बगैर खराब है, नामुकम्मल है, जैसा भी है। मैं आज ही अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब के साए हैं, रहमतें हैं। तो काम हो रहा था तो अब्बू कहते पोता काम सही नहीं हो रहा। मैं क्या अब्बू जी में हुक्म करो जो आपको अच्छा लगे। मेरे बाप की उम्र मुझसे कहीं से ज़्यादा है, वो सदियों पहले का तजर्बा रखते हैं, उनका लंबा एक्सपीरियंस है, वो मेरे बारे में मोहब्बत रखते हैं, वो मेरे बारे में चाहते रखते हैं। मैं बात बात पे झिड़कता हूं, मैं माफ़ी कब मांगूंगा? एक्सक्यूज़ तो करके देखें, कोई गुनाह भी नहीं जाके अब्बू जी तुसी मेरे नाल नाराज़ ते नहीं, मेरे को कोई गलती तो नहीं हो गई, अज सारा दिन मेरा चंगा लंघ गया, कोई माड़ा तो नहीं, भैड़ तो नहीं हुई, पुत शर्मिंदा ना कर। नहीं अब्बू जी तो क्यों, थोड़े सामने असी शर्मिंदा। लेकिन हम अपने बाप को, बूढ़े बाप के लब जो हैं वो लर्जा बपा होते हैं, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता, क्योंकि बूढ़े बाप ने अपने जवां बेटे से बात करनी होती है, पता नहीं सामने से क्या कहेगा। एक्सक्यूज करना सीख, जिस तरह तू होगा तुझे देख के वैसे तेरी बीवी होगी। अगर अपने बूढ़े बाप ससुर की इज्जत करवानी है, मेरी अहलिया तुझे पता होना चाहिए तूने करवानी है, और अपने बाप की इज्जत मैंने करवानी है। कैसे? हमेशा गुनाह तो कोई नहीं किया फिर भी मुआफी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी अब्बू से कोई वजह ना भी हो ना तो मुआफी मांगते रहा करें, ना भी कोई वजह हो। उनका दिल जिस दिन साफ हो गया ना, अल्लाह की कसम उनका दिल पहले ही साफ होता है। लेकिन आईना साफ हो, कोई धब्बा लगे, वो बुरा नहीं लगता। इस आईने को हम साफ करते रहते हैं, इसे किया करें। एक दिन बाप ने मोहब्बत में आके आंसू बहा के तेरे लिए दुआ ना भी की ना, कुछ बोल दिया, अल्लाह तुझे वो भाग लगा देगा, तू सोच भी नहीं सकता है। घर यूं बनते हैं, लेकिन हम इन्हीं दोनों बूढ़ों को तो तोड़ बैठते हैं। और मैंने कहा था नस्ल के लिए असल बर्बाद करके, वो चप्पा जिसमें तूने, वो जगह जहां पे तूने आंख खोली थी, वो ईंटें जिस दरो दीवार के साथ तेरा प्यार था, वो निशानियां हैं तेरे माँ के पास, तेरे अब्बू के पास। इधर मेरा बेटा सीढ़ियों पे चढ़ता था, इधर से गिरा था, यहाँ पे मंडेर पे बैठता था, इधर दरवाजे पे भागता था, ये इससे कुंडी नहीं खुलती थी, मैं ईंट रख के देती थी। वो निशानियां छोड़ के 3 मरले के मकान के लिए अपने रहम को बचा के शहर में चला गया। शहर में जाने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, और बाबू बन के कुर्सी घुमाने वाले भूल गए किसके बाबा ने कितने एकड़ बेचे थे। आज दिल को तोड़ के रवाना करने वाले, उनके लिए इस्तिगफार का पहलू। और मियां बीवी में गलती हो जाए तो अकड़ो मत, एक्सक्यूज करना सीखो। अल्लाह झुकी शाखों को फल देता है। ते साडी आदत हुंदी है, गलती भावें मेरी है पर माफ़ी बूढ़ी नहीं मंगनी है, मैं तो मर्द हूं ना। हमारी नेचर है कि नहीं, माफ़ी तू ही मंगनी है। सारे कहण पंचायत च, ओ नहीं भाई मर्द हो के बंदा आगे हथ जोड़दा सोहना लगदा। एक्सक्यूज कर, माफ़ी मांग, जिसकी गलती है रब इज्जत दे देगा, रब इज्जत दे देगा। और अगर तूने ऐसा न किया, अकड़ गया, मेरे रब ने अकड़े हुए सीधे सरू को कभी फल नहीं लगाया। सीधा अकड़ मत, झुक जा, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। रूठिए, किसने कहा ना रूठो, मगर इतना ना रूठ के मनाने वाला। इस्तिगफार एक्सक्यूज पे भी मैंने देखा है, बाहर मड़ा आ जाए, किसी ने मोढ़ा भी लग जाए ना, प्लीज एक्सक्यूज मी,
عربی ہو تو عفوان، انگلش ہو تو سوری، تے گھر ڈنڈے مار کے بھی کہندا معافی تو منگ، وہ بھی ڈوئیاں مار کے آندی نہیں جی معافی یہ خاندان منگو، میں کیوں منگنی ہے؟ نہیں، اکڑے نہیں، آپس کی بات آپس میں رکھیں، استغفار ایکسکیوز پہ آئیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی ہیں، غلطی معاملے کو نمٹا لیں، وہیں پہ سمجھا لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، درست کر لیں اور دراڑ نہ آنے دیں۔ لیکن اگر کوئی منانے پہ تیار ہو جائے، میں نے عورت کی فطرت دیکھی ہے، مناتی ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ سخت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ایک دفعہ ایکسکیوز کی ہے، جو جھک گیا بات ختم، جو چل کے گھر میں آ گیا، تیرے لیے تیرا آنا کافی ہے، تو منہ سے نہ بھی بول، منہ سے نہ بھی بول۔ فخر نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے، 3 ہفتے پہلے غالباً 12 کو تھی شادی، تو 4-5 کو نا ایک کارڈ گھر میں دینے کے لیے آ گئے، ان کے ساتھ پوری فیملی کا بائی کارڈ تھا، پوری فیملی کا گھر میں آ گئے، پورے پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ ملا، تو بیگم سے کہنے لگی وہ فیملی، سانوں تے امید سی سانوں گالاں پینیاں، چڑگاں پینیاں، نہ دروازے چوں اندر نہیں وڑن دیتا، تو بھاجی انہوں نے متھے تے وٹ نہیں پایا، تے انہاں کوئی گل بھی نہیں پوچھی، کہنے لگی نہیں تسی ٹر کے جو آ گئے تے اس تو بڑی گل کیڑی ہوندی ہے، تسی ٹر کے جو آ گئے۔ ایک عورت اپنی چارپائی سے اٹھ کے جب چل کے پاس آ گئی ہے نا، چل کے، اسے نرم رہنے دے، اگر سخت کر بیٹھا تو پھر سخت کو نرم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کیا ہے، منتیں کروا کے، منوا کے، 1 رات 2 رات 3 رات، مہینوں کے مہینے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اگو کہندی ہے جا کھا خسمانوں، پھر نہیں تو نہ صحیح، پھر کہندا ہن مینوں مناؤندی نہیں۔ دونوں طرف ہونا چاہیے، دونوں طرف سخت نہ کریں، معمولی سی بہت بڑی غلطی کو معمولی سی ایکسکیوز کے اوپر مان کے ڈھیلا ہو جائیں، ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ پچھلی چیزیں بھلا دیں، آپ سے بڑھ کے دنیا میں خوش نصیب کوئی نہیں، کامیاب گھر والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اتھے ماشاءاللہ وہ جا کے سس دے بھی پیر پھڑے، ننداں دے بھی پیر پھڑے، ماشاءاللہ ادھروں چودھری جڑے گھر چ ہوندے انہاں نوں کی کہندے جے، دیر جیٹھ، انہاں دے بھی سارے کم ہی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ سے اگر معافی چاہتے ہو نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، تو گھر میں معاف کرنا سیکھیں۔ اچھا پتہ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے جو پہلے ہاتھ کر لے؟ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، محبوب نے کہا لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اچھا وہ ہے جو پہل کر لے گا۔ تے اج گھر جا کے میں ایتھے گل مکاؤن لگا، ایتھے تو بڑی کہندے جے السلام علیکم، مسیح تے آئے السلام علیکم، ادھر گئے السلام علیکم۔ جتھے بھی لڑے ہو نا، جڑے بھی کھاتے نال، ابو ہے پاویں امی ہے پاویں بھین ہے پاویں کوئی رشتہ ہے تے پاویں بھی یہ بیگم ہے، جا کے کی کہنا ہے؟ کس کی سیرت ہے؟ حکم کن کا ہے؟ بھلائی کون سی ہے؟ اچھا کون ہے؟ جس نے ہاتھ بڑھا دیا، جس نے جھکا لیا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ابو ہے تو تب بھی، امی ہے تو تب بھی، اگر وہ پاس نہیں ہے تو سونے سے پہلے ایک دفعہ کال ضرور لگانی ہے۔ اجی آج لگانی ہے، کل نہیں، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا، آج لگانی ہے۔ تو راتی جدو تسی جا کے جگاؤنا نا 1-1:30 بجے، انہیں کہنا اللہ خیر کرے، اس ویلے فون، انہوں کو جی ایمرجنسی ہے، کی ہے؟ میرے دل تے اٹیک ہون ڈیا، میں گیا جے مینوں معاف کر دو۔ تو جی وہ بھجے نہ ہون پتا کرن بھی انہیں معافی مانگ لی، اللہ خیر کرے صحیح۔ ہاں جی، ہالے اپریل تے کافی دور ہے، تے اپریل تے کدی صلح بھی کر لو، تو انہوں پتا نا صلح چ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میں ہر 1 اپریل کو کسی نہ کسی کی صلح کرواتا ہوں اپریل فول کے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو بہت زیادہ لڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ کھانے کا ارینج کرتے ہیں لیکن ایسے انداز سے کرتے ہیں، اس میں بظاہر جھوٹ ہوتا ہے لیکن پیچھے صلح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم کر پائیں گے؟ ہمیشہ جھوٹ بولے غلط کاموں کے لیے، ادھر کے ادھر کے لیے۔ اللہ کرے ہمارے یہ معاملات گھروں میں بھی آ جائیں، جماعتوں میں بھی آ جائیں، جوڑوں میں بھی آ جائیں، رشتوں میں بھی آ جائیں، دوست احباب میں بھی آ جائیں، پھر ہم سے اچھے گھر کوئی نہیں ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا، سارا میڈیا تیرے میرے رشتوں کو توڑنے کے لیے بنا ہے، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کی سیریلز، ان کے کارٹونز، ہم ہی نے ان کو جوڑنا ہے۔ ابھی تو یہ 3 کام تھے، اور 3 کر لو انشاءاللہ بڑے مضبوط، باقی پھر صحیح۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ਭਾਜੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ہاں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اللہ زمین کی تشتریاں بھر کے تعریفوں کے ساتھ، آسمان کی رکابیاں بھر کے تعریفوں کے ساتھ، زمین اور آسمان کے مابین کی خلائیں تیری تعریفیں کر کے اللہ بھر کے تجھے دیتے ہیں۔ اللہ اور بھی جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ بھی تعریفوں کے ساتھ لے لے، لیکن ہمارے بدلے میں چھوٹے موٹے دو کام کر دے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جسم ہماری روحیں بیمار ہیں، اللہ جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ بے شمار لوگ لا اولاد ہیں، اللہ ان کو اولادیں دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں وہ پریشان ہیں، اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کی اولادیں امتحانات کے مرحلوں میں سے گزر رہی ہیں یا گزرنے والی ہیں، اللہ آسانیاں فرما دے۔ اللہ جن کے بچے جوان ہیں، شادیوں کی پریشانی، اللہ خصوصی معاونتیں فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے، حرام سے بچا لے۔ اللہ اپنے در سے دے کے اوروں کے در کی ذلت سے بچا لے۔ اللہ ملک پاکستان کا چپا چپا اور بچے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ داخلی اور خارجی جتنی بھی سازشیں اللہ ان کو بے نقاب کر۔ اللہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا عروج واپس دے دے۔ اللہ ہمیں ذلتوں کے گڑھوں اور دلدلوں سے نکال کے اللہ صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اخوت والے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں محبوب کا امتی بھی صحیح معنوں میں بنا دے۔ اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا دے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے پیار اور محبت اور الفت کی جو کمیاں آ گئی ہیں اللہ وہ پھر سے لوٹا دے۔ اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔